میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیے تعلیم و تربیت کے لیے مالی تعاون بہت ضروری ہے۔ ماہ میں محمد صادق سونور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز۔ جیسے کہ آج ہم لوگ مدنی میاں عربی کالج بوڈر سنگی میں موجود ہیں۔ یہاں پر جو ہے جشن دستار بندی کا ایک بہت ہی شاندار عالی شان پیمانے پہ ایک دستار بندی کا پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں بہت سارے بچے دستار بندی پاتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے کہ عالمیت ہو یا حافظیت ہو، ان کو آج دستار بندی کی سند دی گئی۔ چلیے جو معلومات ہے جو یہاں کے جو مدنی میاں عربی کالج کے جو محتمم ہیں مولانا نعیم الدین صاحب، ان سے ہم آگے کی تفصیلات حاصل کریں گے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بولیے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں شفیع جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے الحمدللہ مدنی میاں عربی کالج میں آج 31واں سالانہ جلسہ دستار بندی ہوا۔ ہر سال الحمدللہ ہمارے ادارے سے حفاظ ہوں، قراء ہوں، علماء کرام کی دستار ہوتی ہے، یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ جو طلبہ یہاں ہمارے یہاں داخلہ لیتے ہیں 3 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال، جو بھی کورسز ہیں حفظ کے، قرأت کے اور عالم کے درس نظامی کے، وہ پڑھ کر بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ فارغ جب ہوتے ہیں، ان کا کورس جب مکمل ہوتا ہے تو ان کو دستار سے نوازا جاتا ہے۔ کتنے سالوں کا کورس ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ حفاظ کرام کے لیے، حافظ کورس کے لیے کم از کم 3 سال کا کورس ہے، اور عالم کے لیے کم از کم 7 سال کا کورس ہے۔ اچھا، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جیسے کہ حافظ ہو یا عالم بننا ہے تو پھر اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الحمدللہ حفظ کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ اچھا مکمل دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، ایسے طالب علم کو حفظ قرآن یعنی پورا قرآن بغیر دیکھے یاد کرانا، یہ حفظ قرآن میں ہوتا ہے۔ اور شعبہ قرأت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سالہ کورس ہے، اس میں جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور مکمل جو قرأت کا کورس ہے وہ قرأت حفظ کی روایت سے پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مدرسہ ہے مدنی میاں عربی کالج، یہ کتنے سال پہلے یہ تعمیر ہوا تھا؟ کیسی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ ذرا مختصر سا اس کے متعلق بتائیے۔ مختصر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی شروعات جو ہے آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہبلی سے قریب چھوٹے سے قصبے میں، جو کہ آج تو بڑا ہو گیا، تڑس سے، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ پھر وہاں سے محلہ اللہ پور ہبلی میں منتقل ہوا۔ وہاں سے 1989 میں یہ ادارہ جو ہے اس جگہ جہاں آپ عالی شان خوبصورت عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ 1989 میں 1989 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ وہاں سے لے کے اب تک کس کے ذریعے سے بنیاد رکھی گئی؟ اس کی بنیاد جو ہے اس کے بانی اور سرپرست تاجدار اہل سنت حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں شفیع جیلانی دامت برکاتہم العالیہ اس کے بانی و سرپرست ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب عالم دین یا حافظ قرآن بنتا ہے تو ایسا سننے میں آتا ہے کہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جنت میں انہیں تاج دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں ان کو داخلہ مل جاتا ہے۔ عالم بنتے ہیں تو 7 خاندان جاتے ہیں، اور حافظ بنتے ہیں تو 1 خاندان ان کا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے اور کیسے اس کو آپ بتائیں گے؟ تھوڑا سا تفصیلی بتائیے۔ الحمدللہ تبارک تعالیٰ، یہ حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ہے کہ حافظ قرآن جن کے بچے بنتے ہیں ان کے سروں پر بروز محشر جو ہے تاج ان کو سجایا جائے گا، وہ عزت سے ان کو نوازا جائے گا، جنت میں داخلہ بھی ملے گا اور شفاعت بھی ان کے ذریعے سے کبھی موقع ملے گا۔ وہ حافظ قرآن شفاعت بھی کریں گے اپنے خاندان والوں کی، علماء کرام کی۔ یہ سب جو برکتیں ہیں قرآن پاک کو حفظ کرنے، پڑھنے اور اس کے علوم کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی برکت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو بچے جو قرآن یہاں پر پڑھ کر کے حافظ بنے ہیں یا عالم دین بنے ہیں، یہ صرف یہ دینی علم ہی جانتے ہیں یا دنیاوی علم بھی ان کو آتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے ادارے میں عصری تعلیم جسے دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے، کمپیوٹر کا ہو، انگلش ہو، کنڑا ہو، کرناٹک یہ صوبہ ہے تو کنڑا زبان میں بھی سائنس، میتھس وغیرہ ان سب کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارا جو یہاں پہ ہے عربی کالج اس کا نام ہے، تو ہمارے 75% یہ رہتے کہ ہم دینی تعلیم دیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج وقت کے اعتبار سے انگلش کی ضرورت ہے اور کمپیوٹر کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ وہ بھی یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
ہم جو ہے SSLC کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا 10th جو ہے یہاں سے اگر حافظ عالم ہو جائے تو ایٹ لیسٹ کم از کم 10th جو ہے وہ پاس ہو جائے، تاکہ آگے وہ اپنے حافظ اور عالم ہونے کے بعد کالج کی تعلیم بھی آگے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک سوال کیا تھا، جیسے کہ ابھی جو مدنی میاں عربی کالج میں اس کا نام ہے، تو یہاں پر جو تعلیم ہوتی ہے، میں نے کوشچن کیا تھا کہ یہاں پر میتھس کی، سائنس کی بھی تعلیم ہوتی ہے، کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ دنیاوی تعلیم کو؟ الحمدللہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ میتھس اور سائنس کی بھی تعلیم ہوتی ہے یہاں پہ، اور اس میں خاص کر کے جو پرائمری کی جو کتابیں ہیں ہمارے اسٹیٹ لیول کی، جو کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ کی جو کتابیں ہیں، اس کے خاص جو سبجیکٹس ہیں سائنس کے 5th سے لے کر کے 10 تک کے، اور اس کے علاوہ میتھس میں 5th سے لے کے 10 تک کے جو اردو میڈیم کے ہیں وہ ان کو سکھایا جاتا ہے، کیونکہ میتھس دیکھیے عالم کے لیے ضروری ہوتا ہے، خاص کر جب مسائل وراثت کے آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کتاب بڑی مشہور ہے عربی میں، السراجی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ شعبہ عالمیت کے آخری اس میں جو پڑھتے ہیں تو اس میں میتھس کا ہوتا ہے، کس کو کتنا پراپرٹی میں کتنا حصہ ملے گا، جو میتھس میں جس کا اچھا ہوگا وہی یہ کتاب کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہاں تک آپ جو ہے مان لیجیے خامسہ تک پہنچنے تک اس سے پہلے آپ میتھس میں جو ہے اچھے پرفیکٹ ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر جو مدنی میاں عربی کالج میں اس مدرسے میں صرف ہبلی کے لوگ ہی پڑھتے ہیں یا پھر اطراف و اکناف کے لوگ پڑھتے ہیں؟ کہاں سے لوگ پڑھتے ہیں یا بچے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ دیکھیے حضرت شیخ الاسلام نے جب اس کی بنیاد رکھی، جیسا کہ آپ نے ابھی تقریر میں سماعت کیا، حضرت کا جو ارادہ ہے کہ یہاں کے جو کرناٹک کے ہمارے خاص کر کے جو طلبہ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں انہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اعلیٰ تعلیم یہیں حاصل کر سکیں، تو سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے۔ الحمدللہ 70% ہمارے یہاں پہ صوبہ کرناٹک کے طلبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے جہاں سے بھی طالب علم دین حاصل کرنے جہاں سے بھی آئے گا، بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، گوا اور دیگر صوبوں سے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پہ طلبہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں پہ جو پڑھائی کا شیڈول کیا رہے گا، کتنے بجے اٹھتے ہیں، کتنے بجے سوتے ہیں، کیا پڑھائی ہوتی ہے، کیسے پڑھائی ہوتی ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے۔ ایک الحمدللہ ہمارا 24 آورس کا جو ایک پورے دن کا ہے، صبح سے لے کے شام تک جو ہے پورا ایک جدول بنا ہوا ہے، ایک شیڈول بنا ہوا ہے۔ نماز فجر سے پہلے طلبہ کو اٹھایا جاتا ہے، فجر کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے طلبہ جو ہے کچھ ورزش وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو سبق بھی یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 8 بجے ہمارے یہاں پہ صلاۃ والسلام کے ساتھ دعا کے ساتھ جو ہے کلاسز کا آغاز ہوتا ہے، حاضری لی جاتی ہے، پھر 1 بجے تک یہ سلسلہ ہمارا 40 منٹس کی ایک جو ہے وہ گھنٹی کہلاتی ہے کلاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر، کھانے کا اہتمام، قیلولہ، پھر ہمارے پاس دوسرا شفٹ بھی ہے جو آفٹرنون کا شفٹ کہلاتا ہے، وہ 3 بجے 3:30 سے لے کر کے 5 بجے تک۔ تو عصر کی نماز، پھر مغرب کے بعد پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ کی نگرانی میں جو ناظرہ حفظ پڑھ رہے ہیں ان سب کی نگرانی ہوتی ہے، مغرب بعد بھی اساتذہ بیٹھتے ہیں، عشاء کے بعد کھانے کا اہتمام، اس کے بعد پھر کھانا، 11 بجے کے بعد آرام۔ اچھا، اسی طریقے سے جو بچے خاص کر کے مدنی میاں عربی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، کیا آپ انہیں پیسے لیتے ہیں یا فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے بچوں کے جو انتظامات ہیں، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کے، سب فری آف کاسٹ ہے۔ ہم جو ہے نامینل چارج جو ہے صرف 2000 روپیہ لیتے ہیں شروعات میں، 1 ٹائم، یعنی جب پہلا داخلہ، نیا داخلہ، نیو ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس وقت کے لیے ہم صرف 2000 روپے لیتے ہیں، وہ صرف ان کے سالانہ مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے، ایک ہی بار بھرنا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ سال سے دوسری بار بھی بھرنا پڑتا ہے؟ نہیں، دوسری بار نہیں بھرنا ہے، ہر سال کے رینیول صرف 500 ہے۔ وہ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو ان کے روم کے اخراجات، لائٹ، فین وغیرہ، یہ سب کے لیے ان کو ایک جو ہے تاکہ ان کو اس بات کا علم رہے کہ نہیں بھائی ہمیں مدرسے کی چیزوں کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے ہم پہلے سے ان کے پاس سود لیتے ہیں، باقی کوئی فیس نہیں۔ جی اچھا، اسی طریقے سے ابھی جو یہاں پر جو کھانا دیا جاتا ہے، اور صبح کا ناشتہ ہو یا دوپہر کا کھانا ہو یا پھر رات کا کھانا ہو، کس طریقے سے یہاں پر کھانا دیا جاتا ہے اور کھانے میں کیا کیا دیا جاتا ہے؟ الحمدللہ ہمارا سید قاسم اشرف ڈائننگ ہال جو نیا بنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور گیس سسٹم ہے پورا، الحمدللہ اس سے بنایا جاتا ہے، پورا ایک مینو بنا ہوا ہے کہ آپ کو سنیچر سے لے کے جمعہ تک پورے ہفتے میں صبح، دوپہر میں، رات کو کیا کیا ملے گا، کب گوشت ہے، مچھلی ہے، سبزی ہے، انڈا وغیرہ ہے یا روٹی ہے، ان سب چیزوں کے الحمدللہ مینو بنا ہوا ہے، اور اسی مینو کے مطابق کھانا روز دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے عوام کا کوئی میسیج ہے جو یہاں پر آپ کو ڈونیشن کر سکے، چندہ دے سکے، ایسا کوئی آپ کا میسیج ہو، پیغام ہو، تو آپ ہمارے چینل HDMC کے تھرو سے آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیے
تعلیم و تربیت کے لیے مالی تعاون بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے موقع پر خاص کر اپنی زکوٰۃ و فطر و عطیات کے ذریعے سے جہاں ہمارے نمائندے آئیں گے، ہمارے صدر و اراکین ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، آپ ان تک پہنچائیں، یا آپ خود بھی جو ہے ہمارا جو اکاؤنٹ وغیرہ ڈیٹیلز آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ماہ رمضان بلکہ جب کبھی بھی آپ ہر دن، ہر مہینہ، اور الحمدللہ اس کی ایک نئی شروعات کی گئی ہے کہ ہم نے ایک ڈونیشن باکس بنایا جو مکانوں اور دکانوں میں رکھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ 2 مہینہ ہوا اس کو شروعات کر کے، بہت اچھا رزلٹ ہے، اور لوگ جو ہے اس میں 1 روپیہ ہو 10 روپیہ ہو روز جتنے بھی ڈالتے ہیں صدقے کے طور پہ، یہ صدقہ نافلہ بھی الحمدللہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، اس کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہر طریقے سے، ممکن طریقے سے آپ ادارے کا تعاون کریے، میں میسج دینا چاہوں گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ادارہ ہے، خاص کر کے مدنی میاں عربی کالج، یہ ہبلی سے کتنا دور ہے حضرت؟ یہ کتنا دور ہے اور کیسے یہاں پر آنا پڑتا ہے؟ کیا اس کے آنے کے ذریعے ہیں؟ آپ زیر تعلیم تھے، ہم لوگ زیر تعلیم تھے آج سے 30 سال 25 سال پہلے، اس وقت بڑی مشکلیں ہوتی تھیں یہاں آنے کے لیے، مگر اب الحمدللہ یہ شہر ہبلی سے ہی لگا ہوا ہے بالکل۔ اب سمجھ لیجیے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پن کوڈ بھی آپ کا 580028 ہے۔ پہلے ہبلی میں آ گیا ہے؟ جی پہلے 20 تھا، 21 تھا، اب جو ہے یہ ہبلی کے حصے میں ہی الحمدللہ آ گیا ہے۔ یہ پن کوڈ سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہمارا ہے، تو یہ بہت ہی قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، اور عالی شان جگہ پہ ہے۔ مین جو پی بی روڈ ہے اس پر واقع ہے، یہ ہبلی کا ہی حصہ ہے، دور نہیں ہے ہبلی سے الگ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات جو ہے عوام کی طرف سے، خاص کر کے پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے کہ مدرسے میں ڈالتے ہیں تو صحیح سے ان کا علاج نہیں ہوتا، صحیح سے ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری نہیں ہوتی ہے، ہاسپٹلس نہیں لے کر جاتے، وہاں پر ایسے خیالات نہیں رکھتے، بچے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ گاڑی کا بھی انتظام ہے، ایسے کچھ بھی۔ پہلے تو ہم بچوں کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، جو دوائیاں ہیں خود یہاں پہ، کیونکہ شہر سے تھوڑا سا دور ہے تو یہاں پہ آس پاس کوئی کلینک نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے ادارے میں دوائیوں کا انتظام رکھا ہے، چھوٹے موٹے جو سر درد وغیرہ بخار کی دوائیں یہی مل جاتی ہیں، فراہم ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی آتے ہیں، ہفتے میں ایک بار جو ہے، جمعہ کو ہو، ہفتے کو، جب بھی ان کو وقت ملتا ہے ایک بار آ کے خود چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر بادامی صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے شہر کے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، اگر وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو ہم کال کرتے ہیں، وہ آ کے لے جاتے ہیں، یا اگر ایمرجنسی ہو تو ہم خود جو ہے ان کو ایڈمٹ کرواتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ادارہ ان کے علاج و معالجے کا جو ہے خرچ بھی اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے، یہ ہم سب مل کے کرتے ہیں، اور پیرنٹس کا اس میں خاص تعاون رہتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ آخری سوال رہے گا کہ خاص کر کے جو آپ جو یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ آپ کا خدمت جو انجام دے رہے ہیں وہ کیا پوسٹ پر انجام دے رہے ہیں؟ پوسٹ کوئی نہیں، بس خادم ہوں سمجھیے اس ادارے سے، جو کچھ بھی آج ہے یہ اس ادارے کا جو ہے وہ سمجھیے کہ فیض ہے، حضور شیخ الاسلام کا کرم ہے، تو الحمدللہ ہم کسی پوسٹ پہ رہے نہ رہیں، مگر یہ ہے ہم لوگ کہ ہم ادارے میں ہمیشہ جڑے رہیں گے، کہ مادر علمی ہے، ہم نے یہاں 10 سال تعلیم حاصل کی ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے لکھا ہے آج یہاں تک پہنچے اس ادارے کی برکت ہے، اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کی برکتیں الحمدللہ، ہم سب ادارے کے خادم ہیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہیں۔ اچھا، اور 1-2 سوال میرے پاس ذہن میں آ گئے ہیں، وہ بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ پیرنٹس کی طرف سے آتے رہتے ہیں، جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، خاص کر کے آپ کے ذریعے سے جو عالم لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت زیادہ انہیں مارا جاتا ہے اور انہیں ڈرایا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی لوگوں کا کہنا ہے، اور اس کے پر آپ کیا کہیں گے؟ کہ افواہیں بہت ساری پھیلتی ہیں لوگوں میں، عوام میں، چند چیزیں ہیں، دیکھیے ایسا نہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا مارا جاتا ہے یا دشمنی ہوتی ہے بچوں کا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کچھ سزا مقرر ہوتی ہے، اور یہ سزا جو ہے معقول طریقے پر دی جاتی ہے، جسے ہم تادیبی کارروائی کہتے ہیں، کھانا بند کر دینا، کبھی جو ہے ان کے اگر وہ نماز میں غیر حاضر ہیں تو ان کو جو ہے کچھ تادیبی کارروائی کرنا، تو یہ ہے۔ مگر جو عوام میں ایسا مشہور کیا گیا ہے، پہلے چیزیں ایسی تھی، اب الحمدللہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بہت طریقے سے سدھار ہے، اور اساتذہ شفقت و محنت کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ چلیے، اسی طریقے سے میرا یہ آخری سوال رہے گا، ابھی خاص کر کے جو بچے یہاں پر جو عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، کیا آپ ہی انہیں دوسری جگہ دیتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کے آپ امامت کراؤ، یا پھر بچوں کو پڑھاؤ، یا پھر انہیں ہی تراش کرنا پڑتا ہے؟ کیسے معاملات ہوتے ہیں؟
نہیں الحمدللہ یہ بھی ہماری کوشش رہتی ہے کہ ادارے سے ہمارے جو فارغ ہونے والے علماء ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے جیسے تراویح کے لیے ہے حفاظ کرام کی ہے تو الحمدللہ ہم ادارے سے ہم اپنے حفاظ کو وہاں بھیجتے ہیں اور لوگ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ادارہ نیا نہیں ہے بہت پرانا ہے تو لوگوں کو یہاں ہمارے اساتذہ سے ہمارے صدر و اراکین سے ہمارے دوسرے لوگوں سے فارغین سے رابطہ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے فارغین کو جوڑے رکھیں اور گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم نے اس پر کافی محنت کی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے اس مثال جو ہے ہمارے دستار بندی میں کافی فارغین آئے کافی دور و دراز سے آئے الحمدللہ فارغین کا پورا ایک ڈیٹا بھی تیار کیا گیا جس سے امامت کے لیے ہو یا درس و تدریس کے لیے ہو یا تراویح رمضان میں تراویح کے لیے ہو کسی بھی خدمت کے لیے ہو الحمدللہ دیہات ہو شہر ہو جہاں کہیں بھی ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہم کو پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے فارغین کو وہاں پہ دین کی خدمت کے لیے بھیجا جائے بہت بہت شکریہ یہ تھے مولانا نعیم الدین صاحب یہاں کے جو ہے محتمم ہیں مدنی میاں عربی کالج کے بہت ہی حسن اخلاقی کے ساتھ میں جو بھی سوالات ہم نے عوام کے ذریعے سے پیرنٹس کے ذریعے سے آئے تھے اس دستار بندی کے سلسلے میں ہم آئے یہاں پر اور ان سے سوالات کیے اور بہت ہی بہترین انداز سے انہوں نے سوالات کے جواب کو دیتے ہوئے نظر آئے